رواج ترقی کر رہا ہے. ایک رواج ہے گشت ہونے کا، ہو گیا، اعلان ہوا، چند لوگ، ابھی ایک جگہ ہم لوگ نماز پڑھی اثر کی، 100% مجمع وہاں کا نکل گیا، الا یہ کہ 2-4 آدمی ہوگا. ہم نے آتے ہوئے ان سے کہا کہ بتاؤ، اعلان ہوا کہ دین کی محنت ہوگی، بتاؤ یہ محنت کرنے کے لیے جگدیش پور سے لوگ آئیں گے یا بلوا چک کے لوگ آئیں گے؟ کون آئے گا؟ آپ چائے خانوں پہ بیٹھ کے کہتے ہو دین آنا چاہیے، دین اچھی چیز ہے، دین میں کامیابی ہے، لیکن دین کی محنت کرنے کو تیار نہیں ہو. صرف باتوں سے دین آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے اور وہاں سے لجاجت کے ساتھ دعائیں کر دیتے اور دین دنیا میں آ جاتا. لیکن آپ نے اپنی ذات کو تھکایا ہے، کتنا تھکایا کہ دشمن آپ کو دیکھ کر رحم کھانے لگا. بلکہ میں اس سے آگے کہوں کہ دشمن نے آپ کی دعوت کی محنت کو دیکھ کر دشمنوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دعوت کی محنت میں اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے. آپ طائف گئے صرف اللہ کے دین کو لے کر، طائف میں جا کر آپ نے سرداروں سے ملاقات کی، انہوں نے اتنی جلی کٹی آپ کو سنایا ہے. میرے دوستو، میں اور آپ ہوتا تو میرے دوستو ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں سے کھڑے ہو سکے. آپ سے اتنا نازیبا کلمات کہا ہے کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا نبی بنا کر بھیجنے کے لیے. بتائیے، نبی کو، اور وہ نبی جو امام الانبیاء کا مقام رکھتا ہو، وہ نبی جس کے قرآن میں قسمیں اللہ نے جا بجا کھایا ہو، وہ نبی جس کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنا آپ دکھا دیا ان کو بلا کر. کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام تو بضد رہے کہ اللہ ایک بار آپ ہم کو دکھا دیجئے. چونکہ وہ لاڈلے نبی تھے، ضد کر بیٹھتے تھے، اللہ نے منع کیا پھر بھی وہ ضد کرنے لگے. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، وہ ضد کرنے لگے. اللہ نے اپنے 70 نور کے پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا، وہ نور کی تجلی طور پہ پڑی اور وہاں سے تجلی پڑھ کے ان کے چہرے انور پر پڑی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کر 40 دن تک وہیں بے ہوش رہے. لیکن اللہ کے نبی کا مقام کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں اور یہی رجب کا مہینہ داخل ہو گیا ہے. پڑھو ایک بار، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ مسنون دعا ہے. چاند جب دیکھتے آپ رجب کا تو آپ یہ دعا مانگتے، اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. جی یہ مسنون دعا، اس کو یاد کیا جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم رجب اور شعبان کے مہینوں میں اس دعا کو معمول بنائے. مسنون دعاؤں کا معمول، کیونکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. جن جن دعاؤں کو حضور نے جن جن موقعوں پر مانگا ہے ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہم تو یہ بات رونا روتے ہیں اپنے یہاں بھی. اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑی سی محنت شروع کیا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کچھ لوگوں کو مسائل کے بتانے کا، مسنون دعاؤں کے یاد کرانے کا نظام شروع کیا ہے. اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے اور لوگوں کو صحیح فہم اور عقل دے دے. میرے دوستو، یہ محنت کے ذریعے یہ تمام چیزیں چاہی جا رہی ہیں. صحابہ میں کوئی بڑا سے بڑا عمر کا بھی آ رہا ہے، کوئی بڑی عمر کا لوگ آتا ہے اور حضور سے دین سیکھ کر جاتا ہے. کوئی دعا ہے سیکھ لیتا ہے. بتاؤ اگر صحابہ بھی صرف ہماری طرح سن سن کے چلے جاتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ سوچو، اس کو غور کرو. وہ کوئی آپ نے کتاب تو نہیں لکھوائی، آپ نے کوئی کتاب لکھوائی؟ حضرت معاذ ابن جبل کو بلا لیا اور کہا لو ایک حدیث کی کتاب لکھ دو. کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں. بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اروائس، یہ جو تین دور گزرا جس کو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس 3 دور میں کوئی حدیث کی کتابیں منظم طریقے سے کہیں لکھی بھی نہیں تھی. پہلی کتاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کے لیے جمع کروایا، جس کو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور پھر حدیث کی کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا. بلکہ یہ لوگ لکھوانے کے قائل نہیں تھے، یہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ علم کو سینہ بہ سینہ منتقل کیا جائے. لکھوانے پڑھوانے سے تو باتیں کتابوں میں رہتی ہیں، عمل میں نہیں رہتی. یہی وجہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنا بوریا بستر لے کر اور کتابوں کا ذخیرہ لے کر، ڈاکوؤں نے سارے قافلے کا سامان چرا لیا. امام ترمذی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سامان کو چرا لیا. امام غزالی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے، کہنے لگے دینار و درہم جو ہے سب کچھ لے لو، میرا کپڑا لتا سب کچھ لے لو، میری زندگی کی کمائی اس بوریے میں ہے، ساری کتابیں کاپی جو کچھ احادیث
حفظ ہے وہ سب اس میں رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو تم نے چرا لیا تو گویا میری ساری ہی محنت ختم ہو جائے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ وہ علم ہی کیا ہے جو کتابوں کے اندر ہو، جس کو چور چرا لے، پانی ڈبا دے، آگ جلا دے، اس علم سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس چور کے سردار نے، ڈاکو کے سردار کی اس بات نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو یہ استحضار کیا کہ واقعی اس نے بات صحیح کہی ہے کہ اگر صرف علم کتابوں میں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسے علم سے کیا فائدہ